اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ خواتین و حضرات، آپ کو ہمارے چینل آن لائن اسلامک ٹیوٹر میں خوش آمدید۔ آج جو خاص عمل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ عمل قرآن کریم کی ایک بہت ہی عظیم سورت کی ایک آیت ہے۔ اس کا عمل آپ نے کرنا ہے صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد۔ تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے کی بدولت سے آپ کے گھروں سے جو رزق کی کمی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جو بھی مالی پریشانی ہے، گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، یا آپ کے اوپر بہت زیادہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، یا آپ کا کوئی کام ہے، کوئی بزنس شروع کیا ہوا ہے، اس میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے، گاہک نہیں آ رہے ہیں، کوئی بھی مالی پریشانی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے آپ کی روزی میں کشادگی آ جائے گی، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ بس آپ نے صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو خواتین و حضرات، قرآن کریم کا ایک حرف بھی جو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ آپ کو 10 گنا ملتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں دن میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن کریم کو لازمی پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ملتا ہے۔ ہماری زندگی کے جو بھی معاملات ہیں، ہر مسئلے کا حل ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی زندہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھ لے، اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے۔ تو یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں ہو، بس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہو۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن کریم پڑھا، پھر اس کو حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرما دیں گے جن کے لیے دوزخ جو ہے وہ واجب ہو چکی ہوگی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا، جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے اس کو یہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور جو اس کو پس پشت ڈال دیتا ہے اس کو یہ دوزخ میں گرا دیتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، قرآن کریم جو ہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ قرآن کریم جو ہے ہمیں دن میں ایک مرتبہ جو ہے وہ لازمی پڑھنا چاہیے۔ تو جو آج کا خاص عمل ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے جو آپ کی مالی پریشانی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس کا تصور آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہے وہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے پارہ نمبر 21 یعنی قرآن پاک کا پارہ نمبر 21 سورہ العنکبوت آیت نمبر 62 جو ہم ابھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، جو آیت ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ آیت یہ ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اس آیت کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو اس آیت کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے کی بدولت سے اللہ تبارک و تعالی سے مانگی گئی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اور آپ کی ہر جو پریشانی ہے وہ آپ کی حل ہو جائے گی۔